حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے جو لوگوں میں خیر دیکھنے کی عادی ہوں، وہ دل دے جو برے کو درگزر کرنے والا ہو، اللہ وہ ذہن دے جو بری سوچوں کو بھلا دے، آمین۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، بس اپنے رب سے امید نہ توڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت داری رزق کھینچ لاتی ہے اور خیانت فقر لاتی ہے۔ رنگ لائی حضرت موسیٰ کی خواہش اس طرح، طور سارا جل گیا ایک حسرت دیدار میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ فخر اگر اپنی حد سے باہر نکل جائے تو فخر اور غرور میں فرق نہیں رہتا۔ جو انسان اپنے بعد آنے والوں کے لیے سایہ چھوڑ جاتا ہے، اصل کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ مفہوم الحدیث: اسلام اس حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر اپنے بھائی کا پیٹ نہیں بھر سکتا تو اپنے رزق میں اس کو حصہ دار بنائے اور خود اس کی بھوک کا حصہ دار بن جائے۔ صحابہ تو پورا رزق کھلا کر پوری بھوک لے لیتے تھے۔ فرائض سے غافل انسان نوافل سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ میت کی پکار: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہو تو کہتا ہے، ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ پر یقین رکھو، جب دنیا کے تمام دروازے بند محسوس ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب صرف رب کا دروازہ کھلا ہے جہاں سے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، انشاءاللہ۔ صبر ایمان سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے سر بدن سے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ کسی کا شکریہ ادا کرو تو اعلانیہ سب کے سامنے کرو، اور اگر تنقید کرو تو تنہائی میں اصلاح کی نیت سے کرو۔ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی بدنظری میں شامل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ استغفار: جو نہیں ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد، جو نہیں ہو رہا وہ ہو جائے گا اس کے بعد، جو آپ کا ہے وہ آپ تک چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے اس سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، مجھے میری بے بسی کی انتہا سے پہلے تھام لینا، آمین۔ صبر بھی وہی صبر ہے جس کی بنا محبت پر ہو، ورنہ اس کا نام بے چارگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے AR کورس کو سبسکرائب کریں۔